صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاؤ، عدوے صحابہ کے سینے جلاؤ، صحابہ کی ان میں سے ایک نواسہ حضرت حسن، یہ سب سے ایک دم ایگزیکٹلی چہرہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہت میں تھے۔ حضرت حسن کی طرف بار بار اپنے چہرے کو دیکھتے رہے۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے نبی، آپ کا بیٹا یہ حسن آگے چل کے لیڈر ہوگا، صدر ہوگا، اس کے بارے میں بشارت سنائیے آپ اپنی امت کو۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے گود میں اٹھا کر کہتے ہیں یہ میرا بیٹا حسن لیڈر رہے گا، سردار ہوگا۔ واللہ ہے محفوظ اب تک یہ قرآن، واللہ صحابہ کے یہ میرا بیٹا حسن آگے چل کے میری پوری امت میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری پوری امت میں صحابہ کے دور میں دو گروہوں میں بڑھ جاتے لوگ۔ مسلمان ہیں سنو، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، دو بڑے بڑے گروہ لڑکے جو ہے الگ ہو جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا حسن اس وقت ان دونوں کو ملائے گا، اس وقت یہ صدر رہیں گا۔ سبحان اللہ۔ ملی ہے رضا ان کو قرآن گواہ ہے، نجوم ہدایت نبی نے کہا ہے، صحابہ کی فطرت سراپا وفا ہے۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، میں آپ تمام لوگوں کا ہفتہ واری ہونے والی اس درس میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہو۔ تمام حمد و ثنا کا مستحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے، جس نے ہم سب کو آج اس جگہ پہ جمع فرمایا اور ہمیں اسلام کے لیے، اسلام کے خاطر اور اسلام میں بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ 2 دن پہلے ہمیں یہ طے کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی گفتگو، جو قرآن اور حدیث کے اندر بعض اوقات میں جو ہے حدیث اور تاریخ کے اندر جو باتیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ملتی ہیں، آئیے آج ہمیں اس کے تعلق سے جانکاری رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس امر میں آسانی عطا فرمائے اور ہمارے مشکلات کو دور کریں اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جب بات آتی تو حضرت حسن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سب سے پہلے بیٹا تھے، جن کی جو پیدائش ہے 5 رمضان 3 ہجری میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کو آئے تب حضرت فاطمہ کی نکاح حضرت علی سے طے شدہ ہوتی ہے۔ پھر وابستگی کے بعد جو ہے، مطلب عرب کے کلچر میں ایسا تھا کہ بچپن ہی سے جو ہے نکاح طے ہو جاتا تھا، نکاح تو ہو جاتا تھا، لیکن جب بچی بلوغت کو پہنچتی، بچہ جب بلوغت کو پہنچتا تو اس وقت ان دونوں کی جو ہے رخصتی ہوتی تھی۔ اس کو بولتے، ہم تیلگو کے اندر بولتے اپگنتلو، یعنی بچی کو بچے کے ساتھ بھیج دینا۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ شادی تو 6 سال کی عمر میں ہوئی، لیکن جب رخصتی ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے 9 سال کی تھی، اور 9 سال اس وقت میں بچیوں کا بڑا ہونے کا عمر تھا۔ تو اس طرح سے، اور آج بھی ہم دیکھیں گے سائنٹیفکلی آج ہمارے پاس پروف ہے کہ 8 سے 10 ایئرس کے درمیان میں ہی جو ہے حائضہ ہو جاتی ہے عورت، بچیاں۔ تو بہرحال یہ بھی وقت ویسا ہی تھا، حضرت عائشہ کا بھی نکاح بچپن ہی میں ہوا اور رخصت اس طرح سے ہوئی، اور اسی طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نکاح حضرت علی سے
پہلے ہی ہوا اور رخصتی بعد میں ہوئی 2 ہجری میں، اور 3 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہوتے ہی جب حضرت علی اسی دن، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر پہنچے ہی نہیں، ان کا نام رکھ دیتے ہیں حمزہ بول کے، بعد میں جو ہے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ حسن یہ نام رکھنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور باتیں ملتی ہیں کہ یہ وہ پہلے بچہ تھے جو شریعت اسلام میں جن کو سنتوں کے ساتھ، یعنی آج جب بچہ پیدا ہوتا ہے جو سنتیں ہمیں قائم شدہ ملتی ہیں اور اس کو ہم عمل کرتے ہیں، یہ تمام جیسے کہ نام رکھنے کی سنت، تہنیک کرنے کی سنت، عقیقہ کرنے کی سنت، کان میں اذان دینے کی سنت، یہ تمام وجود میں آئے جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اور سب سے پہلا جو عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتے ہی، تو انہوں نے حضرت حسن کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور سیدھے کان میں اذان دیے، اور اس کا حکمت دیکھیے، یہ سب سے پہلا عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسے کے حق میں، اور اس عمل کو یوں کیا گیا، اور اس کی تفسیر بتانے والے محدثین مورخین لکھتے ہیں، بالخصوص امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دی گئی، وجہ کیا تھی؟ ہم سب جانتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے ان بیانات میں کئی مرتبہ اس بات کو سنا چکے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر نوع انسان کا، ہر انسان کے بچے کو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو ٹچ کرتا ہے، اس کو چھوتا ہے، اس وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے۔ اب سائنٹیفیکلی میڈیکل سائنس جو بھی کہتی ہیں وہ اپنے جگہ پہ، لیکن جب ہمیں شریعت اسلام میں اس کا نص ملتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان پیدا ہونے والے ہر بچے کو چھوتا ہے سوائے مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اور ان کے بیٹا حضرت عیسیٰ ابن مریم کے، سوائے ان دونوں کے ہر انسان کے بچے کو شیطان جو ہے چھوتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان چھوتا ہے تو، اور وہ جب چھونے کے بعد اسی کے پاس بیٹھا رہتا ہے، شیطان کا بچے کے پیدا ہوتے ہی اسی کے پاس بیٹھا رہنا ہے۔ کیوں؟ قرآن میں شیطان نے اللہ کے سامنے ایک وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ، جس آدم کے وجہ سے مجھے تم نے جنت سے دور کر دیا، جنت سے مجھے دور کر دیا، میں اس آدم کو اور اس کے اولاد کو ہر طریقے سے بہکانے کی کوشش کروں گا اور میں بہکاتا رہوں گا۔ قرآن کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک جب آپ پڑھیں گے آپ کو اس کی تفصیل ملتی۔ شیطان فرماتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے اور میں اس آدم کو، آدم کے اولاد کو، میں بنو آدم کو جو ہے بہکاتا رہوں گا، جس کے وجہ سے تو نے مجھے جنت سے دور کر دیا۔ اور کہتا ہے میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے میں جو ہے آدم کے اولاد کو بہکاتا رہوں گا، اللہ ہے کہ میں اس کو راہ راست سے ہٹا دوں گا۔ اور اللہ کہتا ہے ہاں تجھے مہلت دی گئی، تجھے مہلت دی گئی، تو جو کرنا چاہے کر لے، لیکن جو میرے نیکوکار بندے ہوتے ہیں تو ان کی نس کو بھی بال باقا نہیں کر سکے گا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کہتا ہے۔ تو یہ وعدہ ہونے کے بعد شیطان کا سب سے پہلے مطلب شیطان کو فری ول دی گئی، اے اللہ مجھے موقع دے، بولا نا انہیں مہلت دے مجھے، میں ان کو بہکاؤں گا بول کے۔ تو شیطان کب بہکانا شروع کرتا؟ جب بچہ دنیا میں آتا اسی وقت سے شیطان بہکانا شروع کرتا، سوائے دونوں کے، اور وہ پہلی والی تھی حضرت مریم بنت عمران، جن کے تعلق سے سورہ المریم سورہ نمبر 19 نازل ہوئی۔ عمران بول کے ایک اچھے اللہ کے نیکوکار بندے تھے، ان کی اولاد میں سے حضرت مریم، اور اس کی تفصیل آپ کو سورہ آل عمران میں ملتی ہے، سورہ بقرہ میں ملتی ہے اس کی تفسیر، جو کہ عمران کی بیوی نے منت مانگی کہ اے اللہ میرے بتن سے جو بھی پیدا ہوگا میں اسے تیرے حوالے کروں گی، یعنی تیری خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی۔ اس وقت دیو داسی سسٹم تھا، مطلب بچے پیدا ہوتے ہی ایک گرجا گھر کو حوالہ کر دیتے، ایک مسجد سمجھو اس کو حوالہ کر دیتے، وہ اس کی خدمت کرتے، زندگی گزر بسار کرتے، مر جاتا، یہ اس کی حالت تھی۔ اور آج بھی ہے، آج کرسچنس میں ہم نن بولتے ہیں، نن مطلب وہ شادی دنیا ایسا کچھ بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف خدمت میں رہ جاتے، وہ خدمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رہ جاتے وہ۔
لیکن اس چیز کو اسلام حرام کرتا ہے. اسلام جب آیا تو اس چیز کو حرام کرا. ایسا کچھ نہیں, ایسا برہمچریم جیسا عمل اسلام میں جائز نہیں ہے. تو حضرت مریم کی والدہ نے منت مانگی کہ اے اللہ جب میرا بیٹا ہوگا میں اسے تیرے راہ میں چھوڑ دوں گی. لیکن جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوتے ہیں تو ان کی والدہ کہتی اے اللہ میں نے تو بیٹا سمجھا تھا جو تیرے خدمت میں چھوڑ دوں گی, لیکن تو نے تو یہ تو بیٹی ہیں. اللہ فرماتا ہے ہاں اللہ کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ بیٹی ہیں. تو پھر بھی مریم کی امی یہ کہتی ہے کہ اے اللہ عورت بچی ہی کیوں نہ ہو میں اسے تیرے حوالے کر دیتی ہوں بول کے گرجا گھر میں یعنی ایک عبادت خانے میں جو ہے اس کو چھوڑ دیتی. وہاں پہ وہ پل بڑھ کے بڑی ہوتی اور اس کا حفاظت کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ وہ خاتون تھی جو جنت کے 4 عظیم خاتون میں سے ایک خاتون حضرت مریم جو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی والدہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ مریم ایک سورہ بھی ان کے نام سے نازل کیا. تو بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان تو ہر ایک کو بہکاتا ہے سوائے مریم اور اس کے اولاد یعنی اس کے بیٹا حضرت عیسیٰ کے, باقی سب کو شیطان ٹچ کرتا. اسی طرح سے حضرت حسن کو بھی جو ہے شیطان ٹچ کرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمل بنایا. کہتے ہیں سیدھے کان میں جب اذان دیں گے تو اذان کی آواز سنتے ہی, کتاب الاذان صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے, جب شیطان اذان کی آواز کو سنتا ہے وہ جو ہے گرم ہوا نکالتے ہوئے کوسوں دور چلے جاتا ہے, بھاگتا ہے. یہ آواز کو سننا پسند نہیں کرتا یا یہ آواز اس کے اوپر زحمت ہوتی ہے, اسی لیے وہ کوسوں دور بھاگتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سیدھے کان میں اذان دیا جائے تاکہ اس کو چھو کے اس کے ساتھ میں رہنے والا شیطان کوسے دور بھاگے. یہ سنت ہے. اور آج چند لوگ جو ہم لوگ اہل حدیث بولتے چند لوگ آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ عمل جائز نہیں ہے بول کے, یہ جھوٹ ہے. کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ کان میں اذان دینا یہ سب بھی بدعت ہے وغیرہ وغیرہ, جھوٹے ہیں وہ لوگ. کیونکہ اہل حدیث کے ٹاپ سکالرز جو ہیں شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, ان کے نزدیک اذان دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سنت ہے اور سنن نبی داؤد کی حدیث ہے یہ. حالانکہ حدیث ضعیف ہے لیکن تواتر کے روپ میں اس حدیث کو عمل کرنا چاہیے. اور اس کے نقشے میں فرماتے ہیں کہ اذان دینے سے نو مولود بچے کو ابھی پیدا ہوا سو انفینٹ چائلڈ کو جب کان میں اذان دیا جاتا تو شیطان اس سے بھاگتا ہے. نمبر 2 اس کا اور ایک حکمت بتاتے ہیں کہ جو دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا جو آواز وہ سنتا ہے وہ اللہ کی توحید کی آواز سنتا ہے, اسی لیے اس کو جو ہے اذان دینا سنت ثابت ہے. لیکن داویں کان میں جو اقامت کے الفاظ کو پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے اور یہ بدعت ہے, یہ واقعی بدعت ہے. اور یہ جو حدیث ملتی ہیں یہ ابی داؤد کی حدیث ہے جو کہ کہتی ہے کہ داویں کان میں جو ہے اذان کے الفاظ کو یعنی جس طرح سے اقامت کو کہتے ہیں ہمیں اسی طرح سے داویں کان میں اقامت کے الفاظ کو کہنا یہ صحیح نہیں ہے, یہ بدعت ہے. لیکن سیدھے کان میں اذان دینا یہ سنت ہے انشاءاللہ تعالی, اس کو عمل کرنا چاہیے. پھر تحنیک کے تعلق سے گزشتہ بھی جو ہے میں نے بات رکھی تھی. تو بہرحال کچھ میٹھی چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے لیے اس کھجور کو چبا کر اس کی رس کو جو ہے نواسے کے حضرت حسن کے منہ میں چپکاتے ہیں چٹاتے ہیں تاکہ وہ چوسنے کی صلاحیت شروع کرتے ہیں, جس طرح سے وہ اپنی ماں کا دودھ پینے کے حقدار لائق بن جاتے ہیں. تو یہ کام کرنا چاہیے, اچھا عمل ہے, نیکوکار لوگ ہی کرنا چاہیے, غیروں کے ہاتھ یہ کام نہیں کرانا چاہیے. تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس میں حکمت دیکھیے جو یہ تحنیک کا جو منظر بتایا گیا اس کی حکمت کیا ہے, واٹ از دا لاجیکل سینس بیہائنڈ اٹ. فرماتے ہیں اس سے جو میٹھا چٹایا جاتا ہے بچے پسند کرتے ہیں اور یہ آسانی ہضم ہوتا ہے بچوں کے غذا کے لیے. اور جب یہ منہ کو آگے پیچھے کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ کھانا اور پینے کی شکل اس طرح سے کی جاتی ہے اور اس کا ماں کا دودھ پینے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے. یہ کام عمل لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور الحمدللہ آج سائنس یہی کہتی ہے. سائنس کہتی ہے کہ سب سے پہلے اس کو جو ہے دودھ پلایا جائے, ماں کا دودھ پلایا جائے, اس طرح سے کہا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے حق میں کام کیا. اور سب سے بعد میں نہیں, پہلا تو ماں کا دودھ پلا لیتے, دوسرا جو مرحلہ آتا تو عرب کا کلچر تھا, عرب کا کلچر, یہ چندول کی بات نہیں بول رہا ہوں میں,
عرب کا کلچر تھا کہ وہ کسی سے یہ کہتے کہ وہ دودھ پلائے. ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے دودھ پیے. ہم جانتے ہیں بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 6 سال تک جو ہے اپنے ساتھ رکھ کر پرورش کرنے والی تھی حضرت دائیہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ عرب کا کلچر تھا. جب حضرت حسن کا جب مرحلہ آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم کرتے ہیں کہ اے ام فضل, جا تجھے اس بچے کو میں دیتا ہوں تاکہ اس کو تو دودھ پلا بولتے ہیں. اور ام فضل ابھی حسن پیدا ہونے سے تقریباً چند دن پہلے ایک خواب دیکھتی ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے تعبیر بیان کرنے کے لیے کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی, رات میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گود میں پڑ گیا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گود میں آ گیا, اس کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حضرت حسن پیدا ہوئے تب حضرت ام فضل کو بلاتے اور کہتے ہیں جا اس کو لے جا کے تو دودھ پلا, جو خواب تجھے دکھایا گیا وہ حضرت حسن کے تعلق سے ہیں اور یہ میرا بیٹا حضرت حسن ہے, اس کو تو دودھ پلا بول کے ام فضل کو جو ہے فرماتے ہیں. تو اس طرح سے خواب کی تعبیر کو جو ہے حضرت ام فضل کی خواب کی تعبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سچا ثابت کر دکھاتے ہیں. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو فرماتے ہیں کہ اے علی, جا تو اس کا عقیقہ کر. اب یہاں پہ عقیقہ کے تعلق سے جب بات اس سے بھی پہلے ہوئی تھی, لیکن چند باتیں اس سے ہٹ کر جو 2-3 باتیں اور بھی میں بولنا چاہوں گا. عقیقہ کرنے کا حکم حضرت علی کو کہتے ہیں, لیکن حضرت علی کے پاس وہ استطاعت نہیں رہتی, تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بیٹا حضرت حسن یعنی اپنا نواسا حضرت حسن کا عقیقہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. اور ایک حدیث ملتی ہے سنن نسائی کی حدیث ہے 4271 کی, جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیقہ کرنے کے لیے خود اس کا فادر, اس کا جو ہے باپ ہی نہیں بلکہ یا تو اس کے طرف سے کوئی دوسرا بھی عقیقہ کا حق رکھ سکتا ہے, جیسے کہ دادا دادی. اب غریب بچے رہتے, بہت سارے کام کاروائی نہیں کرنے والے رہتے, لیکن دادا تو جو ہے پیسے والے رہتے ہیں, تو دادا کیا کرتے ہیں آگے یہ بچے کا عقیقہ میں کرتا ہوں بول کے وہ لوگ خود کرتے ہیں نا. اس طرح سے کئی سارے گھرانے ایسے رہتے ہیں جو بچے کا خاص جو ہے تعاون نہیں رہتا, کمائی نہیں رہتی, تو اس وقت باپ کیا کرتا یعنی دادا, بچے کا دادا یا بچے کا نانا کوئی بھی ہو, آگے آتا ہے اور اس کے طرف سے حق ادا کرتا ہے, اور یہ ادا کرنا جائز ہے. کوئی دوسرا بھی اس کا رشتہ داروں میں سے اس کا حق ادا کر سکتا ہے. عقیقہ پہلا تو حق اس کے باپ کا ہے, اگرچہ وہ نہیں کر سکا تو اس کے خاندان والے کوئی بھی اس کی ذمہ داری لے کر وہ کام ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے طرف سے جو ہے عقیقہ کا حق ادا کیے. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جس طرح سے کئی سارے احادیث حضرت حسین حضرت حسن کے کمبائنڈ کے تعلق سے جو کہی گئی, کبھی بھی حضرت حسن حضرت حسین الگ نہیں رہا کرتے تھے, ہمیشہ کھیلنے کے ٹائم پہ آنے جانے کے وقتوں میں جو ہے چاہے مسجد میں بھی پہنچے دونوں برابر مل جل کے جو ہے ایک دوسرے سے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ گھوما کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سیریس میٹر بھی ہوتا ڈسکشن کرنے کا, جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے فرماتے کہ اے میرا بیٹا حسن, یہ میرا بیٹا حسن, اور اس کے ساتھ اتنا وقت بتاتے, اتنا وقت گزارتے کہ دوڑتے رہتا بچہ, ہنستے ہنستے اسے پکڑنے کے لیے نکلتے, اور لوگ تعجب سے دیکھتے کہ دیکھیے وقت کے نبی اپنے نواسے سے کس قدر گھل مل گئے اور ان سے کس طرح سے جو ہے محبت نچھاور کر رہے ہیں. یہ معروف و مشہور واقعات تھے. اور سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بالکل قریب کون ہوتے ہیں؟ کئی سارے احادیث, اس میں کئی سارے معتبر جو ہے صحابہ کے احادیث ہیں جس کے اندر فرمایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد تو مرد اولاد تو کوئی بھی نہیں ہے, لیکن عورت بچیاں ہیں. تو ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں, بلکہ جب یہ نواسے پیدا ہوئے حضرت حسن حضرت حسین حضرت محسن, اس طرح سے 3 نواسے پیدا ہوئے, تو ان میں سے ایک نواسا حضرت حسن یہ سب سے ایک دم ایگزیکٹلی چہرہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہت میں تھے.
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب یہ کھیل رہے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے بچوں کے درمیان میں، ان کو بلاتے ہیں، ان کو گلے سے جو ہے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی، یہ تجھ سے بھی زیادہ میرے نبی کے مشابہت میں ہے بولتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر مسکراتے، اے علی یہ دکھنے میں تو تیرے جیسا نہیں بلکہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دکھتا ہے. یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کا مطلب جب یہ بڑے ہوئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ایگزیکٹلی بہت سارے جو شکل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسن کا جو شکل ملتا تھا. لیکن جب اعمال میں بھی جد و جہد کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اتحاد کے اوپر جس طرح سے ان کا عمل تھا اسی طرح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر گزرتے ہیں. تو بہرحال یہ بچپن کے واقعات کا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سارے احادیث ثابت ہیں جس میں ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. پیشن گوئی بولتا آنے والے زمانے میں ایک عمل ہونے والا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتایا جاتا ہے اور وہ عمل جس طرح سے بتایا جاتا ہے وہ اسی طرح سے امت کو نصیحت کرتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حضرت حسن تڑپتے تڑپتے چھوٹے چھوٹے قدم ڈال کے آتے رہتے. پھر ممبر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اترتے ہیں، حضرت حسن کو اسی ممبر پہ بٹھاتے ہیں اور ایک وقت صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے کچھ بات کہتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ فوراً حضرت حسن کی طرف دیکھتے ہیں. اس طرح سے بار بار ہوتے تھا. صحابہ فرماتے اے نبی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ میرا بیٹا صدر ہوگا، لیڈر ہوگا. کیوں؟ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم؟ ایک بات یاد رکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی غیب کا علم نہیں ہے. جو یہ بات کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے وہ جھوٹا ہے. اسلام کے شریعت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، آنے والے زمانے کے ہونے والے چیزوں کا علم ہے بول کے جو اپنے آپ میں علم رکھتے ہیں بول کے بولتے وہ جھوٹا ہے. میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اپنے طرف سے نہیں کہتے. قرآن کیا کہتی ہے؟ سورہ النجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 2 میں وما ينطق عن الهوى، یہ میرے نبی اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحا، ان کے طرف ہم جو وحی کرتے ہیں بس وہ وہی بات کو کرتے ہیں. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ وحی کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کو یہ بات بتاتے ہیں. جب حضرت حسن کے طرف بار بار اپنے چہرے کو دیکھتے رہے، حضرت جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے نبی، آپ کا بیٹا یہ حسن آگے چل کے لیڈر ہوگا، صدر ہوگا، اس کے بارے میں بشارت سنائیے آپ اپنی امت کو. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گود میں اٹھا کر کہتے ہیں یہ میرا بیٹا حسن لیڈر رہے گا، سردار ہوگا بولے. اور ایک ایسا اچھا لیڈر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ان کے ایز اٹ از حالات کو بیان کرتا ہے، وہ اسی طرح کا لیڈر بنا. اور رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا حسن آگے چل کے میری پوری امت میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری پوری امت میں صحابہ کے دور میں 2 گروہوں میں بڑھ جاتے لوگ. مسلمان ہیں سنو، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، 2 بڑے بڑے گروہ لڑ کے جو ہے الگ ہو جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا حسن اس وقت ان دونوں کو ملائے گا، اس وقت یہ صدر رہیں گا بولے. سبحان اللہ. تو یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشن گوئی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حضرت حسن دونوں جماعتوں کو جو لڑتے ہیں ان کے دونوں کو ملاتے ہیں. حضرت حسن کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتے، یاد رکھیے. اب یہ دور کب کا تھا؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتائے، لیکن یہ ہوا کب؟ جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 30 سال بعد ایک کام ہوا. یعنی 30 سال بعد جو کام ہونے والا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی زندگی میں جب حضرت حسن صرف 3 یا 4 سال کے تھے یا 2 یا 3 سال کے تھے اس وقت بتاتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ جب یہ بڑا ہوگا یہ صدر بنے گا، لیڈر بنے گا، دونوں مسلمان جماعتوں کو ایک کرے گا بولتے. اب آپ کو سوال ہوتا یہ مسلمان جماعتیں لڑتے کیوں؟ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق 2.5 سال خلافت سنبھالتے ہیں، امیر المومنین کا جو ہے پوزیشن سنبھالتے ہیں، خلیفہ بولتے ہیں. بعد میں حضرت عمر 10.5 سال خلافت سنبھالتے ہیں. بعد میں حضرت عثمان 12 سال خلافت کو سنبھالتے ہیں. بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو ہے 4 سال 9 مہینے خلافت کو سنبھالتے، کل ملا کے یہ 20 پر 9 سال 6 مہینے کا ہوتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد کی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 4630 4631، دونوں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی اور بعد میں جو ہے بادشاہت آ جائیں گی بولے. اور یہ 30 سال، لیکن جب یہ معاملہ خلفائے راشدین کا ہوتا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ کل ملا کے 20 پر 9 سال کرتے، یعنی 20 پر 9 سال 6 مہینے کی خلافت ہوتی. ابھی میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت میں 6 مہینے کا وقت ہے، تو وہ وقت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے طور پہ جو ہے بیعت کر لیتے. لوگ آتے حضرت حسن کو خلیفہ چن لیتے. اب یہ جب 2 گروپ بڑھ جا کے تھے، کیسا بڑھتا؟ یاد رکھیے اس بات کو، تھوڑا سا تاریخ ہے یہ. حضرت عثمان جب 12 سال حکومت کرتے، 12 سال جو ہے امارت کرتے، امیر المومنین بن کے رہتے، تو اس وقت حضرت عثمان کو لوگ جو ہے فجر کے وقت میں اپنے گھر کے اوپر سے کویلی وغیرہ جو بھی تھا اس کو ہٹا کے اندر اتر کے حضرت عثمان کو قتل کر دیتے، حضرت عثمان کو شہید کر دیتے. کس کو؟ حضرت عثمان کو شہید کر دیتے لوگ. اس کے بعد حضرت معاویہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے بات کو، حضرت عائشہ بھی حضرت علی سے دور چلے جاتی. اتنا اختلافات یہودی ڈال دیتا ان کے نظر. ابن سعد بول کے ایک یہودی کا گروہ کا ایک کیپٹن تھا، وہ آ کے یہ عمل کو اندرونی کرتا اور دونوں کے درمیان میں آ کے جھوٹی گواہیاں پیش کرتا. تو یہ اختلافات میں آ جاتے. حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا، اور جو بھی اس وقت رہتے، شرط رہتا، یاد رکھیے، اب ہمارا پرائم منسٹر کون تو سی ایم دین دو، ایک ملک کا کوئی پریسیڈنٹ وغیرہ مر گیا سمجھو، فوراً کیا کرتے ہیں؟ کسی کے کو آپت دھرم مکھیہ منتری کی، آپت دھرم پردھان منتری کی چن لیتے. یہ جو بولتے کانٹمپریری تھا، تو یہ ایک ٹیمپرری ایک لیڈر کو چن لیتے، اور اس کے ٹائم پہ حکومت چلتی ہی تھی. یہ ضروری ہے، یہ آج بھی ضروری ہے، اور 1450 سال پہلے بھی ضرورت تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت میں ایک طریقہ سکھائے، جب بھی لیڈر مر جاتا تو فوراً اس کے پلیس میں فوراً کسی کو چن لینا. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے، ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنائش نہیں، ابھی دفنائی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد نبوی میں اپنے حجرے میں حضرت عائشہ کے گھر میں ان کی ڈیڈ باڈی ویسی پڑی ہے. لیکن حضرت عمر جا کے، جبکہ صحابہ 2 گروہوں میں بٹ رہے تھے، اس وقت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے کہتے کہ میں ابو بکر کو جو ہے امیر المومنین کے لقب سے فائز کرتا ہوں، میں امیر چنتا ہوں ان کو، بول کے انہوں وہاں پہ ووٹنگ الیکشن چلتا ہے. دیکھیے اسلام کا یہ سنت ہے، لیڈر کے بغیر قوم نہیں رہنا، ایک لیڈر رہنا، اسلام کا طریقہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دفنائے نہیں. جو لوگ جا کے جو ہے دونوں الگ الگ گروہ بکلے تھے کہ میرے طرف سے ایک لیڈر بنیں گا، انصار کے طرف سے ہوگا، مہاجرین کے طرف سے ہوگا، ایسا بات چلتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عمر جاتے ہیں، ابو بکر کو ہم نے منتخب کیا، خلیفہ بولتے ہیں، مطلب ایک شرط تھا. اسی طرح سے حضرت عثمان کا جب قتل ہوا تو لوگ بہکے جا رہے تھے، اور حضرت علی کو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، اے علی آپ لیڈر ہے بولے. اب اس میں حضرت عائشہ نہیں تھے، اور اسی طرح سے حضرت معاویہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں بھی نہیں تھے. تو اس وقت کیا ہوتا؟ اختلافات بڑھ جاتے، حضرت علی کو لیڈر چن لیا جاتا، اور لوگ جو ہیں اختلافات میں پڑ جاتے، الگ الگ چلے جاتے. معاویہ کو حضرت عائشہ کو معلوم ہوتا کہ حضرت علی کو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا گیا بول کے، لیکن حضرت عائشہ کے فرماتے اے علی پہلے تم عثمان کے قاتلوں سے قصاص لو، ان کا بدلہ لو، جن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا پہلے ان کا بدلہ لو، پھر جو ہے آپ امیر کے عہدے پر جو ہے فائز ہوتے، یہ کہتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو کام تھا وہی کام حضرت علی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اے میری ماں. حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے، جب ان کا عمر جو ہے صرف کتنے سال کی تھی؟ 29 سال یا 30 سال کی عمر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ حضرت عائشہ صرف 30 سال کی عمر میں تھی، اور حضرت علی کی 60 سال کی عمر تھی. فرماتے اے میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس کا بھی عمل کروں گا، آپ تھوڑا سا دلاسا رکھیے، یہ کہنا تھا.
لیکن اختلافات ایسے بڑھ گئے کہ دونوں الگ الگ گروپ بن گئے. حضرت علی کی ایک گروپ, حضرت معاویہ کی ایک گروپ. اب یہ دو گروپوں کے درمیان میں حضرت علی کے 4 سال 9 مہینے کی یہ خلافت میں مسلمان لڑتے رہے. ساتھ ہی ساتھ غیروں کے پاس اسلام کے دین بھیجنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ جب بھی موقع ملتا, جب بھی ایک مرحلہ آ جاتا تو جو ہے ایک گروپ مسلمانوں کا دوسری گروپ سے لڑ پڑتا. اتنے اختلافات پڑ گئے. اس وقت حضرت علی کو آخر کار قتل کیا جاتا ہے, یعنی حضرت علی کو بھی قتل کر ڈالتے ہیں لوگ. حضرت علی بھی شہید ہو گئے, حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے, اور ان سے پہلے حضرت عمر بھی شہید ہو گئے. 3 شہداء تھے یہاں پہ. یہ تینوں کے تینوں جو ہے مکمل شہید ہو گئے. سو لوگ, کیا میں آج کو ان لوگوں سے سوال کروں گا کہ کیا ہم نے کبھی حضرت عمر کو 8 صحابہ کو مارنے کے بعد حضرت عمر تک پہنچ کے چاقو سے جو ہے بھوک کے جو ہے حضرت عمر کا قتل کیا جاتا, کبھی ہمارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ ہمیں ماتم کرے نہیں کرے نا؟ حضرت عثمان بھی اسی طرح سے قتل کیے گئے, کیا ان کے اوپر ہم ماتم کرے نہیں کرے نا؟ حضرت علی, یہ تو حضرت حسین کے باپ ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بھی جو ہے لوگوں نے قتل کر دیا, اور یہاں تک کہا جاتا ہے حضرت علی کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملی. اتنا کچھ کہا جاتا ہے روایتوں کے اندر. پھر اتنے شہداء کے اوپر کبھی ہم نے ماتم نہیں کیا, تو بعد میں آنے والے حضرت حسین کے اوپر ہم اتنا جو ہے اندھا دھن محبت کر کے ان کے آج کے دن کو جو ہے ایک فضیلت والا دن تھا, اس کو بدل کے جو ہے ہم دوسرے دن کے اندر شکل بدل دیے. حضرت علی کو بھی اسی طرح سے شہید کر دیے. اور جو لوگ شیعہ نے علی کے لقب سے جانتے ہیں, وہ لوگ کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے کہ حضرت علی مقام و مرتبے میں حضرت حسین سے افضل ہے. حضرت حسین کے باپ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن ان کی جو ہے شہادت کے اوپر اتنا غم نہیں مناتے جتنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ لوگ مناتے ہیں. کہ کیا الگ الگ معاملے پیش کر لیتے ہیں, اپنے طرف سے دین کو بگاڑ کر لیے سو ہیں. تو بہرحال یہ حضرت علی کی شہادت کے بعد فوراً لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے حسن, ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیتے ہیں بولتے ہیں. اور حضرت حسن اس وقت خلیفۃ المؤمنین بن جاتے ہیں. اور جو 2 گروہ, امیر المؤمنین کا ایک لقب حضرت حسن کو ملنے کے بعد 6 ہی مہینے کا وقت تھا, ایک بھی قطرہ خون کا مسلمانوں کا نہیں بہا یہ 6 مہینے میں. لیکن جب حضرت علی تھی, حضرت علی کی جب خلافت تھی, لوگ مار کے کئی مسلمان ادھر سے کئی مسلمان ادھر سے مر جاتے تھا, شہید ہو جاتے تھا ایک دوسرے کے اوپر یہ, لیکن لڑتے تو دونوں مسلمان ہی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں مسلمان کی جماعتوں کو میرا بیٹا ایک کرے گا. مطلب وہ بھی مسلمان تھے, یہ بھی مسلمان تھے. اور یہ حق پہ کون تھا؟ اب آپ کو ایک سوال, حق پہ کون تھا؟ اس کی تفسیر کو جاننے کے لیے جنگ جمل, جنگ صفین, 2 ایسے جنگ ہوتے ہیں مسلمانوں کے درمیان میں صرف اختلافات کی وجہ سے. اور یہ اختلافات ڈالنے والا یہودی تھا. آج جو یہودی اسرائیل میں بیٹھا ہے نا مسلمانوں کے خلاف میں, یہ اسی وقت سے حالات تھے کہ مسلمان جب بھی مل جاتے ان کو توڑنے کی کوشش کرتا. آج اسرائیل کیا کرتا ہے؟ سعودی عرب کو الگ کرتا ہے, ہندوستان پاکستان کے افغانستان کے مسلمانوں کو الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے. دونوں کو الگ کرتا ہے. کس بنا پر؟ سعودی سے محبت رکھتا ہے, ایران سے جو ہے نفرت کرتا ہے. سعودی سے محبت کرتا ہے اور فلسطین سے نفرت کرتا ہے. کون؟ اسرائیل. اس طرح سے یہودی ہمیشہ مسلمانوں کو 2 میں بانٹنا چاہتا تھا. یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے. اس وقت سے آج بھی ہم یہودی کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ہمارے اختلافات کو دور کرے بغیر ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں. یہ اس وقت بھی دشمن تھا, آج بھی دشمن ہے. وہی دشمن آج ہم میں سے شیعہ اور سنی میں دونوں میں بانٹ دیا. شیعہ سنی, پورے دنیا کے مسلمانوں کو ہم کیٹیگری کریں گے تو 2 میجر کیٹیگری, ایک سنی ایک شیعہ. اور یہ شیعہ کون ہے؟ حضرت علی کے اندھا دھن ماننے والے. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں, اگرچہ ایک ٹاپک بنائیں گے نا, گھنٹے لگ جاتے ان کے بارے میں, ان کے بدعقیدے کو بولنے. کیا بولتے معلوم ہے لوگ؟ حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت فاطمہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پنجتن پاک بولتے. ہم لوگ آج جو پیرا کے اوپر لگاتے پنجا اور مارکیٹ میں ملتا 25 روپے 30 روپے میں, علی کا پنجا بول کے, علی کا پنجا مطلب 5 نامہ لکھ کے رہتے ہیں اور وہاں پہ سورہ وغیرہ لکھے ہوتے ہیں. اس کو ہمیں کیا کرتے ہیں؟
برکت ہے بول کے لے کے گھر پہ لگا لیتے 25 روپے لے ڈال کو، یعنی ہمیں برکت کو 25 روپے میں خرید لیتے ہیں. کتنے ہوشیار لوگ ہیں دیکھو، ہمیں پوری دنیا پوری زندگی کی برکت کو صرف 25 روپے میں خرید ڈالتے ہیں ہم مارکیٹ جا کے. وہ لے کے لگاتے پنجتن پاک بول کے لکھ کے رہتا ہے اس پہ. آج جو پیرا کے اوپر جو لگاتے ہیں ایسا پنجا، یہی پنجا ہے. اور یہ بنانے والا کون تھا؟ یہ کمبخت وہی یہودی تھا. یہ یہودی ڈال کے رکھ دیا کہ اے علی، اصل میں تو خلافت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے پاس خلافت آنے کا تھا. یہ تو حضرت ابو بکر کو چلا گیا. حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے ساتھ رہ کر زبردستی خلافت کو چھین لیے بول کے یہ اختلافات ڈالتا ہے. لیکن یہ بات اس وقت نہیں ہوئی تھی. اس وقت یہ بات حضرت علی کے سامنے بولا تو 2000 لوگوں کے گردنیں اڑا ڈالتے. کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت ایسا فرق ڈالنے کی کوشش کرتا یہودی آ کے 2000 لوگوں کو سامنے کھڑا کر کے خوارج بولتے ہیں ان کو. دا ون ہو ایگزٹ فرام اسلام، اس کو بولتے خوارج. اسلام سے ہٹ گئے سو لوگ. ان کو حضرت علی فرماتے میرے نبی کے اوپر جھوٹ نہیں، اسلام میں کوئی فرق نہیں، تم مانو تو اسلام کے اندر آ جاؤ، نبی کی عزت کرو، صحابہ کی عزت کرو، ہمارے درمیان میں فرق نہ کو کرنا. اگرچہ مان لیے تو بچ جاؤ گے، نہیں تو گردنیں اڑا دیں گے بولتے. 9000 پورے لوگ تھے، اس میں سے 7000 واپس آتے، 2000 لوگ وہیں اڑک کے رہتے. ہم لوگ نہیں، اے علی ہم آپ کو تقریباً جو ہے خلیفہ مانگتے ہیں، ہم تمہاری محبت میں سر کٹانے کے لیے تیار ہو بولتے. حضرت علی بولتے ارے دیوانے تم لوگ میری محبت میں کٹاتے سرا، اڑا ڈالو ان لوگوں کی سرا بولتے. سب کے گردنیں اڑا ڈالتے. اور ان کے اولاد جو رہتے نا، ان کو یہ بات معلوم ہوتا کہ حضرت علی نے ان کے ماں باپ کے گردنیں اڑا دیے. یہ بات سن کر ان کا بیٹا حضرت علی سے قصاص لینے کے لیے حضرت علی پہ قتل کرتا. اور یہ کہاں والے تھے؟ کوفہ والے تھے، اور وہ عراق والے تھے. یاد رکھیے یہ کوفہ اور عراق ہمیشہ حضرت علی کہتے تو حضرت علی کے چہیتے. ہم لوگ حضرت علی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں بولتے. آج جو ایران بسا ہے یہ بھی کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی سے بے حساب محبت ہے بولتے. ہمیں حضرت حسین حضرت حسن سے بے حساب محبت ہے بولتے. لیکن اکثر ان میں سے محبت تو ان سے نہیں، بلکہ ان کے لیے ایسے عقیدے بنایا تھا یہودی، اس کے اوپر آج بھی وہ لڑ کھڑائے ہوئے. اب آپ کوئی پوچھیں گا ارے کیا کی ایک ٹیمپو کریا ہوں گا، آج تک بھی دیوانگی میں رہتے کیا لوگ؟ تم کیا دیوانے باتیں بولتے تھے؟ میں ایسا سوال کرتا گیا کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل بولتا ہوں. ایک بار باپ دادا کے طریقے بن گئے سمجھو. ہم میں سے ایک باپ کو 5 بیٹے ہیں سمجھیں گے. 3 بیٹے ہیں باپ کے طریقے پہ سب جنے 5 رہتے، لیکن 3 بیٹے بعد میں کیا ہوتا؟ 3 کی 4 کی 2 کی 1 کی، کم سے کم اسلام کو صحیح سمجھ کر صحیح کر لیتا. لیکن باقی کے دونوں کیا کرتے ہیں؟ رائٹ اماں بابا میں ہم ایسا کرے، یہ طریقے میں رہتے ہیں، ہمیں ووچ کاما کرتے ہیں، ہمیں ووچ ہمارا دین بول کے آج بھی لڑتے رہتے نا. اور ان کے بچے اسی سلسلے میں رہتے. اور آج ہمارے پاس جو جتنے بھی مسلمان یہ معصوم یا دیوانے شانے کاما کرتے ہیں نا، یہ باپ دادا کے محبت میں کرتے ہیں کاما. یہ صحیح کی طرف آنا کوئی بھی تسلیم نہیں کر رہا. جو صحیح آ گیا اللہ ہدایت دیا ان آگے بڑھ گیا، لیکن جو ذہن کو نہیں بدلنے کی کوشش کرا اللہ تعالیٰ اس کو وہیں رکھ دیا. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج بھی وہ اندھا دھن مانتے ہیں. اسی طرح سے شیعہ اس وقت بھی حضرت علی کتنا سمجھائے پھر بھی جو ہے حضرت علی کو وہ بہت قریب ماننے لگے. اور آج کا معاملہ کیا ہے معلوم؟ حضرت علی کو خدا بھی مانتے. اور ہم لوگ ہندی گانا گاتے علی مولا علی مولا علی مولا. شرک ہے یہ، ہندی کا گانا آتا ہے ایک. اور ہم لوگ دیوانے کیا کرتے ہیں؟ زبردست میوزک ہے، رنگ ٹون لگاؤ بولتے علی مولا علی مولا. دس از شرک. علی مولا نہیں، مولا تو اللہ ہے. اللہ مولا، میرا مولا اللہ ہے. یہ لوگ جو علی مولا کے جو ہندی میں گانے لکھتے ہیں نا، ہمیں مسلمان کیا کرتے ہیں؟ زبردست ہے رے ٹیون اس کا بول کے رنگ ٹون آنا دے، علی مولا کے بیک گراؤنڈ میوزک کا ڈال کے ہم لوگ انجوائے کرتے تھے. نعوذ باللہ. تو یہ علی مولا یہ دھوکہ ہے اور یہ شرک ہے. کوئی اگرچہ کہتا ہے کہ میرا مولا علی ہے بول کے تو یہ شرک ہے. یاد رکھیے ہمارا مولا اللہ ہے، کوئی دوجا نہیں. تو بہرحال یہ چیز ہمیں سمجھنا چاہیے. حضرت علی کی محبت میں یہ لوگ کام کرتے. اور حضرت حسن حضرت حسین کو بھی ان کے قبروں کو بھی جو آج کیا بولتے معلوم؟ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ صرف ایک طواف حضرت حسین کے قبر کے اطراف پھرو تو آپ کو 100 حج کا ثواب ملے گا بولتے ہیں. نعوذ باللہ. اور شیعہ کے جو مورخین لکھنے والے، ایک ٹیمپو دیوانی شانی کتاب تھے، آج ابھی بڑھ گئی کتاب. اس کا دیوانہ انہیں، اس کا دیوانہ ان. کیا لکھتا ہے من؟ کعبہ بھی جھکتا ہے
حضرت حسین کے قبر کے پاس بولتا ہے نعوذ باللہ شرک ہے یہ. کعبہ جھکتا ہے جی حضرت علی کے حضرت حسین کے قبر کے پاس کعبہ جھکتا. کتنے الفاظ بولتے ہیں معلوم آج ان لوگا. منہج السنہ بول کے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی پول کھول کے رکھ دی ہے. ان لوگا کون سے جھوٹ معصوم مسلمانوں کے جو ہے خاندانہ میں پھیلا ڈال کو ہیں, وہ پورے جھوٹ کو جو ہے کتاب لکھتے ہیں. یاد رکھیے علی مولا ہمارا نعرہ نہیں ہے, ہرگز نہیں, ہمارا نعرہ ہرگز نہیں, وہ یہ شیعوں کا نعرہ ہے. آج وہ لوگ اسی طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں, یاد رکھیے. تو بہرحال یہ حضرت علی کے تعلق سے جب دو گروہ بڑھ گئے تو حضرت حسن جب خلیفہ ہوئے, حضرت حسن نے کیا کیا, ان دونوں کو ایک بنائے. حضرت معاویہ کو سامنے بھیجے, بلائے کہ کہے کہ اے معاویہ میں یہ خون ریزی ہرگز نہیں چاہتا, مسلمانوں کا کوئی خون بہے میں ہرگز نہیں چاہتا. ان دنوں میں آپ سے معاہدہ کرنا چاہتا ہوں, بولے ایک پیس ٹریٹی, ایک اوپندم کر لینا ہے ہم سب کو, بولے. حضرت معاویہ آگے بڑھے, ان کے طرف سے ایک ریپرزنٹیٹیو کو بھیجے, ان کے طرف سے ایک ریپرزنٹیٹیو جاتا ہے, کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کریں گے, ایک بھی مسلمان کا خون بہنا نہ کو, آپ خلیفہ بن جاؤ, میں میری خلافت کو چھوڑ دیتا ہوں, میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. بولے یہ بات کو سنتے ہی کوفہ والے کیا کرے, ارے مسلمان دو ایک ہو گئے تو ہمارا مقصد پورا ہوتا نہیں نا. اور مقصد کیا ہو, ہمیشہ مسلمانوں کو توڑ کے رکھنا. یہ کوفہ والوں کا یہ ان کا جو ہے پرائم امپورٹنٹ ایم ہے, ان کا یہ پرائم امپورٹنٹ ہے وہ. تو اسی لیے وہ لوگ کیا چاہتے ہیں, ہمیشہ مسلمانوں کو توڑ کے رکھنا. یہ حسن کیا ہو رہے ہیں, دونوں کو ملا ڈالیں گے, ایک جماعت ہو جاؤ, بولتا ہے ایک کام کرو حسن کو اڑا ڈالو, بولتے. حضرت حسن کے اوپر وار کرنے کے لیے ایک, جب یہ نماز پڑھتے تھے پیچھے سے ایک آتا ہے اور ان کے ہاتھ کے اوپر ایک وار کرتا ہے, جس کا زخم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں تک اس زخم سے بیمار رہتے. کہا جاتا ہے کہ تقریباً 40 دن تک آپ بیمار رہے اس زخم کی وجہ سے, اور پھر اس کو پکڑ کے جو ہے اس کو مار دیا جاتا ہے. تو بہرحال وہ ایک الگ قصہ. حضرت حسن بچ جاتے. فرسٹ وار ہوتا حضرت حسن کے اوپر, کب, جبکہ حضرت حسن معاویہ کو کہتے کہ آؤ مل جائیں گے ہم سب, بول کے تب مسلمانہ ملنا نہیں, یہ ان کا منشا, یہ کوفہ تھا, یہ کوفہ والے تھا. ایک ہو گیا. دوسرا, جب حضرت حسن اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اگرچہ میں کسی کی طرف سے ایک کام کرنا چاہوں تو کیا تم لوگ مانتے, بولے تو صحابہ بولے, ان کے ماتحت میں رہنے والے تمام لوگ, ہاں اے حسن, اے امیر المومنین, ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے, بولے. بس یہ بات سنتے ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا میں حضرت معاویہ کو ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہتا ہوں, بس آپ بھی بیعت کرو, بولے. حضرت حسن جا کے دونوں مسلمانوں کو جماعت کو ملا دیے. فوراً یہ بات سنتے ہی ان کے سولجرز جو بھی تھے, ان میں سے جو اس لشکر کا وہ عقیدہ رکھنے والے تھے, پھر آ کے حضرت حسین کے اوپر, حضرت حسن کے اوپر جو ہے وار کرتے. پھر حضرت حسن زخمی ہو جاتے ہیں, پھر جو ہے وہ صحت یافتہ بن جاتے. تو بہرحال یہ مرحلہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تھا. ان کے اوپر 2 بار وار ہوتا ہے. ان کا نقصان کیا, ان کا جو ہے غلطی کیا تھی, یہ مسلمانوں کو ملانا چاہتے تھے, یہ ان کی غلطی تھی جس کے اوپر یہ لوگ چڑ جاتے ہیں اور حضرت حسن کے اوپر 2 بار وار کرتے ہیں. آپ کی نکاح تقریباً 10 سے زائد نکاحیں آپ کی ہوتی, اور ان کے تعلق سے جو ایسے ہی مورخین ہسٹری لکھنے والے لکھتے ہیں, حضرت حسن کو خواہش تھی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی. کوئی لکھتا ہے کہ 70 نکاح کریں, کوئی لکھتا ہے کہ 90 نکاح کریں. یہ سب جھوٹ ہے, کیونکہ تاریخ کی کتابوں میں بغیر کوئی دلیل ان لوگوں نے یہ بات رکھی. حضرت حسن کے کل 10 نکاح تھے, 10 بیویاں تھیں, اور چند مورخین لکھتے ہیں جو اتھینٹیکلی پروو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 1 یا 2 اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں, یعنی 10 یا 12 نکاح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. کیا مطلب ایک ہی ٹائم پہ کرے کیا, نہیں, ہمیشہ 4 بیویاں اپنے ساتھ رکھتے تھے. اگرچہ کسی کو طلاق دیتے تو چوتھی کو بھی پوری کر لیتے. اس طرح سے اپنی زندگی میں 10 یا 12 نکاح کرے. اور آپ کے کل 20 پر 2 بچے تھے, 22 بچے تھے. دوسری حدیث میں وہ بھی سند کے ساتھ صحیح روایت ہے, یہ بھی فرماتے ہیں 16 بچے تھے آپ کے. ان میں سے 6 بچے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے. حضرت حسین کے ساتھ یعنی اپنے چچا کے ساتھ ان کے 6 بچے کربلا میں شہید کیے گئے. تو اس طرح سے جو ہے کربلا کا بھی ایک واقعہ اس میں پیش آیا, جبکہ چچا کی جو ہے سپورٹ کرتے وقت انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. ان کا بھی جو ہے بہت بڑا اجر ہے انشاءاللہ. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کے تعلق سے جو غلط پھیلائی جاتی ہیں یہ سب شیعہ آن علی کے ٹیم کے ہیں. یہ ہمارے نہیں بلکہ ہمارے عقیدے کے حساب نہیں. وہ اپنے حساب سے جو بھی منمانی باتیں لکھ لیتے. ان کے باتوں کو سنیں گے تو آپ لوگ بڑے ہنسی آ جاتی ہے آپ کو. یہ اتنے فالتو لوگ ہیں کیا, اتنے فالتو باتیں لکھ لیتے ہیں, ایسا بھی کچھ کہہ دیتے ہیں حضرت حسن کے ضمن کے تعلق سے. جب لکھتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حضرت ابو بکر کے دور میں کیسا تھا. حضرت ابو بکر ان سے اتنا محبت کرتے کہ جب ان کے پاس کوئی فیصلہ آتا, اگرچہ حضرت حسن دور سے انہیں نظر آتے تو دنیا کے فیصلے کو بازو کر دیتے اور حضرت حسن سے جا کے چپٹتے, گلے لگاتے اور ان سے طلب کرتے کہ اے حسن, کیا میں آپ کے جسم کے اس حصے کو چوموں جہاں پہ میرے نبی کو میں نے چومتے ہوئے دیکھا. تو حضرت حسن کہتے ہیں اے امیر المومنین, یہ تو آپ کا حق ہے. تو اس طرح سے جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اتنا محبت کرتے تھے حضرت ابو بکر. دوسرا جب معاملہ آتا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں تھی, حضرت عمر اپنے بیٹے سے زیادہ حضرت حسن کو زیادہ عزت دیتے. یہ کیسے؟ ایک مرتبہ ایسا ہوتا حضرت عمر بولے تو بہت سٹرکٹ, اتنے سٹرکٹ, دور دور تک عمر کا نام سنتے ہیں لوگ تھر تھرا کانپ دیتے اور غلطی کرنے والا تو بھاگتا سمجھو. اتنا سٹرکٹ آدمی تھے حضرت عمر, لیکن وہ دور دراز سے لوگ ان کو دیکھے بھی نہیں, لیکن ان کا نام سنتے ہی عمر, امیر المومنین عمر آتے ہیں بولے تو کانپ ڈالتے تھے لوگ. اتنا روگ و دبدبا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب حضرت عمر سیریس میٹر کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہتے ہیں کہ اے عبداللہ تو وہاں پہ پہرا دے, یعنی ان کے ڈور کے پاس, ان کے دروازے کے پاس پہرا دینے کے لیے ٹھہراتے. حضرت حسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی طرح کی خواہش کے لیے آتے, دیکھتے منظر کہ عبداللہ بن عمر باہر ٹھہرے ہیں, عمر تو اندر ہے. اب خود کے بیٹے کو ان کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اندر جائے بغیر پوچھے, میری کیا مجال, ایسا وہ سمجھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جب یہ جاتے ہیں واقعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا تو عمر فاروق, اتنا سیریس میٹنگ تھا, پتہ چلتا کہ جو حسن آ کے چلے گئے, یہ بات پتہ چلتا پھر کیسا واللہ عالم, یہ بات پتہ چلتے ہیں یا اسی وقت سمجھو یا بعد میں سمجھو, فوراً عمر بن خطاب حسن کے پاس پہنچتے, اے حسن آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے؟ تو کہتے کہ ہاں اے امیر المومنین, میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا, میں ملنے کے لیے آیا, لیکن میں نے دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو خود باہر کھڑا کے ہیں, باہر ٹھہرا کے ہیں, ان کو اجازت نہیں ہے ملنے کی آپ سے, تو میں کوسا ایسا بولنا ہی تھا. حضرت عمر جو ہے حضرت حسن کو چپکتے ہیں اور کہتے ہیں اے حسن, آپ میرے لیے میرے بیٹے سے زیادہ افضل ہیں کیونکہ آپ نواسائے رسول ہیں. دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق, حضرت عثمان کتنے وفادار تھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے اہل بیت کے, ان کے گھرانے کے لوگوں سے کتنا وفاداری تھی ان کی. یہ حضرت عمر کے نزدیک حضرت حسن کا مقام تھا. اور اتنا ہی نہیں, حضرت حسن کی بہن سے حضرت عمر شادی کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. ایک پیاری حدیث میں آپ کے سامنے بولتا چلتا, سنتے جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کا تقاضا, دا امپورٹینس آف لونگ دا پروفٹس فیملی کتنا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اس حدیث کو لوگوں کے سامنے دہراتے ہیں اور بالخصوص حضرت علی کے سامنے ٹھہرتے ہیں, کہتے ہیں اے علی, میں آپ سے ایک خواہش کرتا ہوں, آپ اگرچہ اجازت دے دے تو کیا یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں؟ حضرت علی فرماتے امیر المومنین کیوں نہ ہو, امیر المومنین کچھ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کیوں نہ دوں. یہ بات کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اے علی, مجھے خواہش ہے کہ میں آپ کے بیٹی سے نکاح کروں, آپ کے بیٹی سے نکاح کروں. ام کلثوم حضرت علی کے بیٹی کا نام تھا. اب آپ بھائی ام کلثوم بولے تو ہمیں نبی کی بیٹی کا نام سنے نا, ایک اس نامہ کئیاں رکھے تھے, یاد رکھو. حضرت فاطمہ کے بیٹی, حضرت فاطمہ کو اپنی بہن ام کلثوم سے اتنا محبت تھا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹی کو اپنی بہن کا نام رکھے ام کلثوم بول کے. تو اس طرح سے حضرت فاطمہ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم, ان سے نکاح کرنے کے لیے حضرت عمر آتے ہیں. دیکھیے ان کی عمر کیا تھی, بڑی لمبی عمر تھی, بڑی عمر تھی, لیکن یہ تو بچی تھی, لیکن آ کے خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ اے علی, میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, مجھے وہ شرف حاصل ہونا چاہیے. بولے کیا ہے تھی وہ بات؟ میں نے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا
کہ قیامت کے دن تمام رشتے ختم ہو جائیں گے, تمام نسبت ختم ہو جائیں گا سوائے میرے رشتے کے. بولے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوائے میرے رشتے کے, یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے خاندان, ان کے اہل بیت کے تعلق سے فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی میرا فیملی کچھ اسی طرح سے رہے گا. یہ سنتے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کا کب کا کی بات اس کو خواہش بنا لیتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں میرے نبی کے گھرانے کا حصہ بن جانا. یہ خواہش رکھ کے حضرت علی کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اے علی, آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, یہ کہنا تھا. حضرت علی کہتے ہیں امیر المومنین اہلاً و سہلاً, موسٹ ویلکم, دیکھیے میری بیٹی سے آپ نکاح کرو. بولے بس نکاح ہوتے ہی امیر المومنین خود لوگوں کے ساتھ جا کے کہتے ہیں کہ اے لوگو میرے طرف متوجہ ہو. امیر المومنین کے سامنے لوگ کہتے ہیں اے امیر المومنین بڑے خوش نظر آ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ کہتے ہیں سب لوگ مجھے مبارکبادی دو. پوچھتے ہیں کہ آل آف یو اسٹارٹ وشنگ می, مجھے وش کرو, مجھے مبارکبادی دو. کیوں؟ کیونکہ میں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جو ہے رشتہ بنا لیا. یہ بات سن کر لوگ تعجب ظاہر کرے اور کہے اہلاً و سہلاً, مبارک ہو آپ کو, بارک اللہ فیکم. اس طرح سے جو ہے صحابہ کہنے لگے آپ کی خواہش تھی کہ نبی کے خاندان سے رشتہ بنا لے, اور تو نبی کے خاندان سے مل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ صرف میرا خاندان کے رشتے قیامت کے دن باقی رہیں گے. بولے تو اس طرح سے وہ رشتہ بنانے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے بیٹی سے نکاح کرتے ہیں. سبحان اللہ, یہ اس وقت کے حالات تھے. لوگوں کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کا تقاضا تھا کچھ اس طرح سے. پھر آخر میں جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو بات ملتی ہیں, ان کی خود کی بیوی ان کو زہر دے کے مار ڈالی بولتے ہیں. اور یہ واقعات آپ کو شیعہ کی کتابوں میں پٹے پٹے ملتے ہیں. شیعہ نے علی کے جو لوگ آج جو جشن مناتے پھرتے ہیں نا, ماتما کرتے پھرتے ہیں اور اس طرح سے اس طرح سے جو بھی ہے نا, ان کے کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے آپ تو وہاں پہ آپ کو پورے صحابہ کو جو ہے شیطان بتایا جاتا. حضرت عائشہ کے موت پہ جو ہے وہ لوگ خوش مناتے, خوشی ہوتے. حضرت ابو بکر کی موت پہ, حضرت عمر کی موت پہ لوگ خوش ہوتے ہیں. کون؟ یہ شیعہ نے علی, جن کو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم علی کے وفادار ہے بول کے جو کہتے ہیں نا, یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے نفرت کرتے ہیں. حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ میرے صحابہ کو تم گالی گلوچ مت دو, کیونکہ تمہارے پوری زندگی کے اعمال بھی میرے صحابہ کے ایک مد کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے. بولے صحابہ کے اعمال سے کچھ بھی برابر نہیں ہو سکتا. صحابہ سے ہمیں محبت رکھنا, صحابہ سے ہمیں بغض نہیں رکھنا, کینہ نہیں رکھنا, کینہ کپٹ نہیں رکھنا صحابہ سے. صحابہ آ گئے, لفظ آ گیا, صحابہ کا نام آ گیا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہم بولنا, ہمیں اتنا محبت کرنا. لیکن یہ شیعہ نے لیا آج ہمارے صحابہ کو جو ہے گالیاں گلوچ دیتے. آج کے دن بالخصوص, آج کے دن وہ کہتے کہ ابو بکر کے نسل والے, عمر کے نسل والے نے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار ڈالے بول کے وہ لوگ بیکار بے بنیاد بکواسی باتیں کر لیتے رہتے. تو یاد رکھیے ان چیزیں. ان کو بتائیے اگرچہ یہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر کا اتنا ہی نفرت تھا تو خود علی اپنی بیٹی کو دے کے حضرت عمر کو شادی کیسا کرتے جی؟ کمبختہ کیسے, کون سے عقیدے لے کے آج جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج جو ہمارے گاؤں میں بھی جو کام ہوتا ہے یہ ہمارا کام نہیں, یہ ان کا کام. لیکن آہستہ آہستہ ہمارے سنی بھائیوں میں بھی یہ آنچ لگا دیا گیا اور وہ آگ کے اوپر آج ہمیں بھی ناچتے ہیں, یہ لے کے وہ لے کے. حالانکہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ ہمیں کرنے کے کامہ نہیں ہے. لیکن پھر ان کے حساب سے ہمارے اندر آ گئے وہ عادتاں, ہمارے باپ دادا ایسا کرے نا بول کے ہمیں بھی کرتے ہیں ایسا ہی. یہ سب جھوٹ ہے. اور فرماتے ہیں حضرت حسن کے بیوی کو یزید بن معاویہ, ایک حدیث میں ایک روایت میں آتی ہے جو کہ ضعیف روایت ہے. ضعیف بولتے اٹ از ناٹ اتھینٹک, صحیح نہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ معاویہ خود حضرت حسن کو ان کی بیوی جادہ بنت اشاسہ کو جو ہے کچھ چیز کا ہرس دکھا کر کہتے ہیں کہ تو تیری شوہر کو جو ہے زہر دے کے مار ڈال, پھر ہم آپ کو عزت دیں گے, پیسہ دیں گے بول کے اس کو جو ہے مطمئن کرتے ہیں. اسی طرح سے حضرت حسن کی بیوی زہر دے کے حضرت حسن کو مار ڈالتی ہے بول کے وہ لوگ کہانیاں لکھ لیے. وہ کہانیاں ہمارے اندر آ گئے, حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے. منطق سے بھی سوچیں گے, بائی لاجیکل ہمیں سوچیں گے تو حضرت حسن سے بڑھ کے ہے کیا یزید؟ ایک کمبختی
یہ حضرت حسن سے بڑھ کے ہے کہ حضرت حسن مقام و مرتبے میں نبی کے نواسے ہیں اور اہل بیت ہیں ماشاءاللہ. ان کے خاندان میں ہمیں جانا بولے تو وہ کتنا کہ بڑا نصیب، جیسے عمر کرے نا اتنا بڑا نصیب کا معاملہ ہے. تو وہ خود بخود جا کے شوہر کو مار کے یزید کے سنگ جانے کے لیے کیسا کرتی، ایک روایت. دوسری روایت میں یزید خود کہتا کہ تو تیرے شہر کو زہر دے کے مار دے، میں تجھ سے شادی کروں گا بول کے انہیں بولتا. یہ لکھ لیتے ہیں، اپنے اپنے سٹوریاں بنا کے لکھ لیے. اس لیے وہ جورو کیا کری، حضرت حسن کو جو ہے زہر دے کے مار ڈالی، ایسا کہا جاتا ہے. حالانکہ یہ دونوں واقعات جھوٹے ہیں. محمد بن سلابی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ سب جھوٹی روایتیں ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 700 ہجری کے تھے، آج تو 1450، وہ 700 ہجری کی بات، یعنی آج سے 750 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی، تفسیر ابن کثیر لکھنے والے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں یہ جو بھی باتیں ان کے بیوی کا، ان کے شوہر کو زہر دے کے مار ڈالنا، یہ پورے بکواسی بات ہے، جھوٹ بات ہے، بے بنیاد باتیں ہیں. ایسا نہیں ہوا تھا. تو پھر کیسا ہوا تھا؟ حضرت حسن خود اس طرح سے کہتے ہیں کہ میرے اوپر جو وار کیے گئے تھے، وقفہ با وقفہ ایک وار کیے گئے تھے، اس کا جو ہے میرے اوپر زیادہ اثر پڑا. اور آخر کار جب حضرت حسن اپنی رعایا کو، اپنی حکمرانی کو، اپنی خلافت کو حضرت معاویہ کو سونپ ڈالے، اس کے بعد انہوں صرف مدینہ کی طرف آ گئے. کوفہ، عراق کوفہ ان کا راجدھانی تھا. پھر وہ معاویہ کے ہاتھ میں اپنی حکمرانی کو دے دے کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپس آ جاتے ہیں. اور مدینہ کی زندگی میں ان کا پورا رغبت آسمان کے طرف غور کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی ذکر کرنا، کچھ اس طرح سے ان کے اعمال تھے. اور حضرت حسن بولا نا میں آپ کو اس سے پہلے بھی، بہت جو ہے پرہیزگار انسان تھے، کسی کو نقصان پہنچانا ان کا ذمہ نہیں تھا. اور یہاں تک کہ ان کے لیے یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ ان کو ہر کوئی بھی کھانے کے لیے بلائے تو لبیک بول کے جا کے، چھوٹا نہیں بڑا نہیں اور غریب نہیں حیثن نہیں، سب کے ساتھ بیٹھ کے ایک نوالا ان کے ساتھ کھا لیا کرتے تھے. شاید چند محرکین لکھتے ہیں شاید اسی طرح سے حضرت حسن کے اوپر وار کرنے والے لوگ ان کو جو ہے زہر دے کے ایسا ان کو آہستہ آہستہ موت کے گھاٹ اتار دیے بول کے ایک بھی روایت ہے، واللہ عالم. لیکن ان کے بیوی کی طرف سے زہر دے کے مارنا یہ جھوٹ ہے، کیونکہ ان کی بیوی ان کے ساتھ وفادار ہی تھی، بے وفا نہیں تھی. تو بہرحال یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے. آخر کار ان کے اوپر کرنے والے وار کی وجہ سے یہ کمزور ہو گئے اور مرض الموت سے 48 سال کی عمر میں، 40 پر 8 سال کی عمر میں مرض الموت سے 40 دن آپ جو ہے پلنگ پہ تھے یا بستر پہ تھے اور وہاں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ انتقال سے پہلے حضرت حسین کو وصیت کرتے ہیں کہ اے میرے بھائی، میں چند وصیتیں کرتا ہوں، تو سمجھ جا. آئندہ یاد رکھ، میرے اوپر جو وار کرنے والا تھا وہ کوفہ والا تھا، یعنی عراقی تھی. آئندہ یاد رکھ، میرے بعد بھی وہ لوگ تجھے بہکانے کی کوشش کریں گے، ان کے بہکاوے میں ہرگز مت آنا، ان کے اوپر اعتماد نہیں کرنا، کیونکہ وہ دھوکے باز ہے. انہوں نے تیرے باپ علی کو مارا، انہوں نے تیرے بھائی کے اوپر حملہ کیا، اور وہ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہیں بھی بہکانے کے لیے یا تمہیں بھی موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کریں گے، ان کے باتوں میں مت آنا. یہ وصیت کرے تھے. اور دوسری وصیت کرے تھے، میرے انتقال کے بعد میرے نانا کے بازوق جو ہے مجھے مدفون کرنا. اگرچہ یہ نہیں ہو سکا، یہ کام کرنے کے لیے چند مسلمان راضی نہیں ہوئے، تو اگرچہ وہ راضی ہے تو مجھے وہاں پہ دفنانا، راضی نہیں لڑیا میں اتر جاتے ہیں تو فوراً اس بات کو رد کرو اور مجھے کسی مسلمان کے قبرستان میں دفن کرو بولے. اور جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے پاس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے دفن کیا گیا. اور آج بھی وہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے قبر مبارک ہے. اور حضرت حسین کی قبر جو ہے، جس طرح سے شیعہ والے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ کوفہ کے اندر، عراق کے اندر جو ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کا جو مقبرہ بنایا گیا، اس کو آج عبادت گاہ بنا لیے. آج وہ سب سے بڑا عبادت گاہ، یا آپ یوٹیوب پہ چیک کرو یا گوگل پہ سرچ کرو، حضرت حسین سے ٹومب، قبر ایسا بولو آپ تو فوراً آپ کو امیجز آئیں گے، فوٹوز آئیں گے، ویڈیوز آئیں گے. وہاں پہ کیا کی کرتے رہتے ہو، جو کامات جائز نہیں وہ پورے کامہ کرتے تھے وہاں پہ. آپ دیکھ کے تعجب ظاہر کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ کتابیں لکھ لی ہیں کہ حضرت حسین کے قبر کے اطراف بھی گھومیں گے تو حج کرنے کا ثواب مل جاتا. حج بھی ضرورت نہیں آپ کو. کعبہ جھکتا ہے بولے، نعوذ باللہ. کعبہ جا کے حضرت حسین کے قبر کے طواف کر کے جاتا کرتے روز.
اتنے بے بنیاد باتیں بنا کے لکھ ہیں. تو وہ باتوں کو ہمیں آج بڑا چڑھا کر جو ہے آج جو پھول کھودلنے کا معاملہ رہندو یا سبا قتل کرنے کا رہندو شربت بانٹنے کا رہندے پورے کے پورے طریقے ہیں یہ ان لوگوں کے طریقے ہیں, یہ ہمارے ہرگز طریقے نہیں ہیں. ان چیزوں سے ہمیں باز آنا چاہیے. حضرت حسن کے اور بھی باتیں ہیں لیکن وقت کی قلت ہے, میں تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھ نہیں سکوں گا. بس اللہ سے یہی دعا کیجئے کہ آج میں نے جو محنت کر کے کتابوں کے حوالے سے آپ کو جو بات سنائی ہے وہ حقیقتاً سچ ہے اور اتھینٹک بک کا حوالہ ہے, باقی کچھ نہیں. ضعیف کو بے بنیاد باتوں کو میں لیتا ہی نہیں, میرے بیانوں میں لاتا نہیں. میں کبھی بھی اگرچہ عملاً کوئی ضعیف حدیث کا حوالہ لیا تو میں اس کو بول دیتا کہ ضعیف حدیث ہے بول کے. تو بہرحال ہمارا مقصد IRES کا مقصد ہمیشہ سچائی کے ساتھ لوگوں کو بتانا ہے, کھول کھول کے کتابوں کو کھول کھول کے جو ہے تاریخ کی کتابوں کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دینے کا ہے. تو اس لیے آپ یہ کوشش کرتے رہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ IRES سے جڑے رہیں, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ جب تک ہمارا حیات اور طاقت رکھے گا تب تک ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ تک صحیح باتوں کو جو ہے اتھینٹک سورسز کے حوالے سے جو ہے بیان کرتے چلے انشاءاللہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاؤ, ادوبے صحابہ کے سینے جلاؤ, صحابہ کی